उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपके लिए डेली एस्टेट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आते हैं, तो आज हम आपके लिए एक और क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। चलिए इसका आगाज़ करते हैं। इसका पहला सवाल है, कूका बेली से क्या मुराद है? इसका तुरंत जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, कोयल की आवाज़। अगला सवाल, क़ाब किसे कहते हैं? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, एक तरह की क्या है ये, साज़ है। अगला सवाल, उर्दू में इंशाई निगारी का सिलसिला किसने शुरू किया? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा सर सैयद ने, ऑप्शन 3। अगला सवाल, देवेंद्र सत्यार्थी कौन थे? ये एक बहुत बड़े क्या हैं, अफसाना निगार हैं। अगला सवाल, मीर अमन के किसके दोस्त से फोर्ट विलियम कॉलेज तक पहुँचे थे? मीर अमन जो हैं, इनकी कौन सी तसनीफ़ है? बाग़ बहार। तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज तक कैसे पहुँचे थे? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, मीर बहादुर अली हुसैनी। अगला सवाल, प्राकृत किसे कहते हैं? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, आवामी बोली। जो आवाम बोलती है वो बोली। अगला सवाल, हाल ही की मुकदमा शेर व शायरी को किसने उर्दू का पहला मैन्युफेस्टो करार दिया है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, आले अहमद सुरूर। अगला सवाल, मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तक़ी मीर को शायरी में हासिल है, ये किसका कौल है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, सर सैयद अहमद। अगला सवाल, पल्लू लटके गोरी का पल्लू लटके किस सूबे की मशहूर गीत है? ये कहाँ का मशहूर गीत है? राजस्थान का। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, राजस्थान। अगला सवाल, कन्हैया लाल कपूर कहाँ पैदा हुए थे? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, लाहौर। अगला सवाल, उर्दू ज़बान का आगाज़ ब्रज भाषा से हुआ, ये नज़रिया किसने पेश किया है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, क्योंकि ये जो हैं हाफिज़ महमूद शिरानी, इन्होंने तो कहाँ से बताया है? इन्होंने बताया है पंजाब से। और मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहाँ से बताया है? ब्रज भाषा से। और नसरुद्दीन हाशमी ने कहाँ से बताया है? इन्होंने बताया है दक्कन से। नसरुद्दीन हाशमी ने कहाँ से बताया है? दक्कन से। इनकी कौन सी किताब थी? और सुलेमान नदवी ने कहाँ से बताया है? सिंध से बताया है। इन्होंने कहाँ से बताया है? सिंध से। और मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ब्रज भाषा से। इनकी जो किताब है ना, सैयद सुलेमान नदवी की नक़ोश सुलेमानी, उसमें इन्होंने सिंध से बताया है। महमूद शिरानी की पंजाब में उर्दू इनकी तसनीफ़ है, इन्होंने पंजाब से बताया। नसरुद्दीन हाशमी ने उर्दू कहाँ की बताई पैदाइश? इन्होंने दक्कन से बताई है। अगला सवाल, बहादुर शाह ज़फ़र को हिंदुस्तान का बादशाह कब बनाया गया? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, 1837। अगला सवाल, महरूम का पूरा नाम क्या था? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1,
तालुक चंद महरूम इनका पूरा नाम था। अगला सवाल, लेंचो ने कयास आराई की, क्या कयास आराई की थी? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, आज बारिश होगी। अगला सवाल, नासरुद्दीन की दावत किस सौदागर के यहाँ हुई थी? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, बलाल सौदागर। ये NCERT की जो क्लास 8 की बुक है उसका चैप्टर है नासरुद्दीन का, जिसमें रहता है। तो ये इनको दावत में बुलाया जाता है। जब ये दावत में जाते हैं तो ये सादा से सिंपल सोबर से कपड़े पहन के चले जाते हैं। तो जब ये वहाँ जाते हैं तो कोई भी इनसे बात नहीं करता है। वो बलाल सौदागर के यहाँ दावत होती है तो भाई बड़े बड़े लोग आते हैं, मलबूस खूबसूरत हीरो से जड़े हुए बढ़िया अच्छे लिबास पहने होते हैं। और जब ये जाते हैं तो इनसे कोई भी, नसरुद्दीन से कोई भी बात नहीं करता है। तो इन्हें लगता है कि ये लोग जो अच्छे कपड़े पहने हैं इनसे सब बात कर रहे हैं। फिर ये दोबारा अपने आते हैं और दोबारा अपने अच्छा है खूबसूरत लिबास निकालते हैं, उसे पहन कर जाते हैं। और जब जाते हैं तो ये क्या करते हैं, दस्तरखान पर बैठते से ही क्या करते हैं, अपने जो कपड़ों के पॉकेट्स होते हैं, जेब होते हैं, उनमें खाने को रखने लगते हैं। तो सब उनसे पूछते हैं कि अरे आप ये क्या कर रहे हैं, ये तो गलत है। तो फिर वो बताते हैं कि ये दावत जो थी ये हमारी नहीं थी, ये तो कपड़ों की दावत थी। तो ये एक सबक है, कपड़ों की दावत। अगला सवाल, नज़्म अब्रे बहार के शायर कौन हैं? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4, मरहूम, जिनका भी हमने पूरा नाम पढ़ा था, तालुक चंद महरूम। अगला सवाल, तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, इसके दूसरे मिसरे की निशानदेही कीजिए। ये आप देखेंगे हम्द है, जिसमें खुदा की तारीफ़ बयान की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम्द कहते हैं। ये क्लास 9 की में दिया हुआ है। इस नज़्म को क्या कहा जाता है, हम्द, जिसमें खुदा की तारीफ़ को बयान किया गया है कि उसने इस दुनिया को कितना खूबसूरत बनाया है। तो इसका दूसरा मिसरा हमसे पूछा गया है इसमें, तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, कैसी ज़मीं बनाई और कैसा आसमां बनाया। अगला सवाल, सैयद मुश्ताक अली को हुकूमत हिंद ने किस एजाज़ से नवाजा था? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, किससे नवाजा था, पद्मश्री। और कौन थे ये सैयद मुश्ताक अली? ये क्रिकेटर थे। क्या खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे। अगला सवाल, लोकगीत गुजरी किस मौसम में गाई जाती है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, बरसात में। अगला सवाल, मुस्तफ़ा किसे कहते हैं? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, जहां सितारों और सियारों को देखने के लिए दूरबीन लगी होती है उसे कहा जाता है रस्तगाह। अगला सवाल, नज़ीर अकबराबादी कहाँ पैदा हुए थे? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, कहाँ पैदा हुए थे, दिल्ली में। कब हुए थे, 1735। और उसके बाद ही कहाँ चले गए थे, आगरा। अगला सवाल, बच्चों के लिए उर्दू की कहानी किसने लिखी? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, सैयद एहतशाम हुसैन। अगला सवाल, अल्लामा इकबाल ने शायरी में किसकी शागिर्दी इख्तियार की? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, दाग दहलवी। अगला सवाल, मंदरजा झैल किताबों में से किस किताब को इब्न सीना ने लिखा है?
کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 3 القانون۔ یہ آپ جب کلاس 8 کا ابن سینا ان کے ہی نام سے یہ سبق ہے، یہ پڑھیں گے تو تمام معلومات آپ کو ابن سینا کے بارے میں ہو جائے گی۔ اگلا سوال، ابن سینا کون تھے؟ کون تھے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 1 یہ سائنسداں تھے، لیکن انہیں فلسفی کا اور ریاضی کا یعنی کہ میتھس کا سارا انہیں علم تھا۔ اگلا سوال، اردو کا پہلا ناول نگار کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 4 نذیر احمد۔ اور عبدالحلیم شرر جو ہے ان کو کیسا، انہیں تاریخی ناول نگار مانا جاتا ہے۔ کون سا؟ تاریخی ناول نگار۔ اگلا سوال، ہے مخلوط کے لیے کس حرف کا استعمال ہوتا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 3 دو چشمی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا، اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اور جب یہ کسی دوسرے حرف کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو جیسے یہ با اور یہ بھا، تو یہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انہیں ہم حقاری آواز بھی کہتے ہیں۔ اگلا سوال، دیوین ستیارتھی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 3 سنگ پور۔ اگلا سوال، شیخ محمد ابراہیم ذوق کس کے شاگرد تھے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 2 شاہ نصیر۔ اگلا سوال، معجزہ و حسنہ کس کی خطوط کا مجموعہ ہے؟ حسنہ، معجزہ حسنہ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 2 نذیر احمد۔ اگلا سوال، رسولن بائی کون تھیں؟ یہ کون تھیں؟ سنگر تھیں، گلوکارہ تھیں۔ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 3۔ اگلا سوال، ڈرامہ کارتوس میں کس زمانے کا ذکر کیا گیا ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 2 1799۔ اگلا سوال، حبیب تنویر نے اپنے ڈراموں کے ذریعے کس شعبے کے لوگوں کا کلاکاروں کو قومی سطح پر روشناس کرایا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 4 چھتیس گڑھ۔ حبیب تنویر کا جو سب سے مشہور جو ڈرامہ ہے وہ کون سا ہے؟ آگرہ بازار۔ اگلا سوال، جو کہ سوکھی روٹی کھانے والے بزرگ کون تھے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 2 حضرت علی۔ یہ بھی کلاس 8 کا چیپٹر ہے NCERT کی کتاب کا، آپ اس میں پڑھیں گے تو آپ کو یہ تفصیل سے مل جائے گا۔ روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، دہکا ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام۔ اس اشعار میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ ہمیں بتانا ہے۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 2 استعارہ، یعنی کہ کسی چیز جو اس کے اصل معنی ہے اس کے بجائے کسی دوسرے معنی میں آپ کو بات کو بتایا جا رہا ہے۔ تشبیہ کسی ایک چیز کو دوسری چیز سے مثال دینا۔ کنایہ کسی بات کو پوشیدہ رکھ کر اپنی بات کو کہہ دینا۔ اگلا سوال، تدریس قواعد کا استخراجی طریقہ کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 1 اس کے تحت تعریفیں اور اصول حفظ کرا دیے جاتے ہیں۔ اگلا سوال،
سبق وہ صبح کبھی تو آئے گی میں کس بچی کی کہانی کو بیان کیا گیا ہے؟ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 1 سلمیٰ۔ یہ بھی کلاس 8 کا ہی سبق ہے، وہ صبح کبھی تو آئے گی۔ اس میں بچی ہوتی ہے سلمیٰ، تو اس کو بھوپال میں جب گیس ٹریجڈی ہوئی تھی اس وقت اس کی امی کو، ابو کو، سب کو گیس لگ جاتی ہے اور اس بچی کو بھی، جس سے یہ بیمار ہو جاتی ہے اور اس کو چھالے کی اور گلے سے خون آنے کی تمام بیماری میں مبتلا رہتی ہے، لیکن جب اس کا علاج ہوتا ہے تو وہ دھیرے دھیرے ٹھیک ہونے لگتی ہے اور اس طرح سے اس کے دل میں جینے کی امید پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اس سبق کا نام رکھا گیا تھا کہ وہ صبح کبھی تو آئے گی۔ اگلا سوال، تراوش کے کیا معنی ہیں؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 2 ٹپکنا۔ اگلا سوال، مندرجہ ذیل میں کون سا جملہ پڑھنا سکھانے کی ترغیبی طریقے سے تعلق رکھتا ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 1 جز سے کل کی جانب اقدام کرتے ہوئے۔ اگلا سوال، وزیر اعلیٰ کو معزول کرنے کے بعد کہاں بھیجا گیا؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 1 بنارس۔ اگلا سوال، سبق وہ صبح کبھی تو آئے گی ساحل لدھیانوی کے کس گیت کا ایک مصرع ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 4 امید۔ اگلا سوال، رضیہ سلطان کے تخت نشینی کا اعلان کس نے کیا تھا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 4 صوفی قاضی الدین زاہد نے۔ اگلا سوال، مندرجہ ذیل میں سے کس کا تعلق بلند خوانی سے ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 2 تغیر الحن۔ اگلا سوال، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر، اس میں کون سی صنعت ہے؟ مطلب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ زمین اتنی زیادہ گرم تھی کہ اگر گیہوں کا دانہ یا کچھ بھی اس پر کوئی دانہ اس پر گرتا تھا تو وہ خود بخود سک جاتا تھا یا کیا ہوتا تھا، بھن جاتا تھا۔ تو اس میں کون سی صنعت کا استعمال ہو رہا ہے؟ مبالغہ، یعنی کہ بڑھا چڑھا کر زمین کی گرمی کو آپ کے سامنے بتایا جا رہا ہے کہ بھلے ہی زمین کتنی بھی گرم ہو لیکن اتنی گرم کبھی نہیں ہوتی کہ اس پہ کوئی دانہ یا کوئی چیز گرے تو وہ بھن جائے، لیکن یہاں شاعر نے بڑھا چڑھا کر مبالغہ میں ہمیں ڈال کر یہ اس بات کو پیش کیا ہے۔ اگلا سوال، رباعی میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 3 4۔ اگلا سوال، مندرجہ ذیل شعراء میں سے کسے خاقانی ہند کے خطاب سے نوازا گیا؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 3 ذوق۔ یہ کون تھے؟ سودا اور ذوق قصیدہ نگار ہیں۔ اگلا سوال، سبق اونتی کس زبان کی کہانی کا ترجمہ ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 2 جاپانی۔ اگلا سوال، دریائے عشق کس کی مثنوی ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 1 میر تقی میر۔ اگلا سوال، ایم ایس سبھا لکشمی کا انتقال کب ہوا؟ یہ کون تھی؟ ایم ایس سبھا لکشمی یہ بھی گلوکارہ تھیں اور انہیں کئی ایوارڈ سے کیا اعزازات سے انہیں بھی نوازا گیا ہے۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 1 2003 میں۔ اگلا سوال، مندرجہ ذیل میں سکندر علی وجد کی نظم کون سی ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 1 جگنو۔ یہ کلاس 7 کی NCERT کی کتاب کا ہے۔ اگلا سوال، استاد
مجد علی خان کو کس ساز کو بجانے میں مہارت حاصل تھی؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 4 سرود۔ اگلا سوال، لکھنا سیکھنے کے کس طریقے میں خط مستقیم اور خط مخنی کی مشق کرائی جاتی ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 4 پستالوزی کا طریقہ۔ اگلا سوال، نظم صبر کا پھل کے شاعر کون ہیں؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 3 مظفر حنفی۔ اگلا سوال، القانون کا تعلق کس علم سے ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 1 علم طب سے، یعنی کہ وہ حکیم بھی تھے تو انہوں نے اپنے نسخے اپنی ساری کتابیں اس کتاب میں لکھی ہیں۔ اگلا سوال، کس پراکرت کے پیٹ سے اردو اور ہندی پیدا ہوئی؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 3 شور سینی۔ اگلا سوال، ساحل لدھیانوی کے پہلے مجموعہ کلام کا کیا نام ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 1 تلخیاں۔ اگلا سوال، تنوین کا استعمال لفظ کے کس حرف پر ہوتا ہے؟ الف پر، واو پر، نون پر، عین پر؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا الف پر، اور اس کا استعمال ہمیشہ کہاں کیسے ہوتا ہے؟ آخر میں ہوتا ہے۔ اس کو بھی یاد رکھیے گا، کہاں؟ آخر میں کیا جاتا ہے۔ کیسے؟ جیسے مجھے لکھنا ہے مثلاً، تنوین کس کو کہتے ہیں ہم؟ دو زبر، دو پیش، دو زبر، دو زیر اور دو جو پیش ہوتے ہیں نا، اس کو تنوین کہا جاتا ہے۔ تو اس کا استعمال ہمیشہ آخر میں ہوتا ہے اور الف پر ہوتا ہے۔ اگلا سوال، مندرجہ ذیل میں سے کون سی بنیاد زبان کی مہارت نہیں ہے؟ تو یہاں لکھا ہے بولنا، پڑھنا، لکھنا، کون سی نہیں ہے پوچھا گیا، تو اس کا درست جواب ہوگا آپشن 3 قواعد۔ آپ اس کو ایسے یاد رکھ سکتے ہیں، LSR W، یہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ زبان کی 4 مہارتیں ہیں۔ سننا، بولنا، سننا، ہاں، لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ۔ تو یہ زبان کی کتنی مہارتیں ہوتی ہیں؟ اسے بھی یاد رکھیے گا، 4 ہوتی ہیں۔ اگلا سوال، ہائے مخفی کا استعمال کہاں ہوتا ہے؟ ہائے مخفی کا استعمال کہاں پہ ہوتا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 3 لفظ کے حرف کے جب لفظ ہوتے ہیں اس کے آخر میں ہوتا ہے۔ جیسے یہ کلمہ، جملہ، تو یہ آخر میں اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ اب اس سوال نامے کا آخری سوال، میر انیس کے والد کا کیا نام تھا؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 2 میر خلیف۔ امید کرتے ہیں بچوں کہ آپ کو یہ جو سوال تھے یہ ضرور سمجھ میں آئے ہوں گے۔ آپ UPTGT کی تیاری کر رہے ہو، STAT کی تیاری کر رہے ہو، یا جس بھی امتحان کی تیاری کر رہے ہو، لیکن آپ کے لیے جتنی بھی ٹیسٹ سیریز چلائی جا رہی ہیں آپ ان کو ضرور دیکھیے۔ آپ کو خود احساس ہوگا، محسوس ہوگا کہ آپ کو ان سے کہیں نہ کہیں استفادہ ضرور حاصل ہو رہا ہے۔ جیسے یہ میر کے والد کا نام پوچھا گیا اس میں، تو یہ ان کے والد کا نام آپ سے کسی بھی ایگزام میں پوچھا جائے گا وہ یہی رہے گا۔ تو ایسے جب چیزیں ہم پڑھتے ہیں اور جب آپ ایگزام دینے جائیں گے تو آپ کو فوراً اگر آپ یہ کوشچن دکھتا ہے تو ریکال ہو جاتا ہے، آپ کے ذہن میں جلدی سے آ جاتا ہے کہ نہیں اس کا یہ جواب ہے۔ تو آپ یہ جو ٹیسٹ سیریز آپ میں چلائی جا رہی ہیں ان کو دیکھتے رہیے اور ان سے استفادہ حاصل کرتے رہیے۔ شکریہ۔